کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے نائب امیر عبد الرحمن مکی کا حافظ سعید سے کیا رشتہ تھا، اور کیا ان کا القاعدہ کے سربراہ ایمن الزہراوی سے بھی رابطہ تھا؟ عبد الرحمن مکی کا اسامہ بن لادن کے استاد عبداللہ اعظم سے کیسے رابطہ ہوا؟ اس جیسی اور بہت سی اہم معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ عبد الرحمن مکی کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے ماموزاد بھائی تھے اور کالعدم جماعت کے شعبہ سیاسی و خارجی امور کے نگران رہے۔ حافظ سعید کی شادی عبد الرحمن مکی کی بہن سے ہوئی، جبکہ عبد الرحمن مکی کی شادی حافظ سعید کی بہن سے ہوئی۔ اس تناظر میں جماعت میں عبد الرحمن مکی اپنی ایک الگ اہمیت کے حامل تھے، اس لیے وہ عملی طور پر جماعت الدعوہ کے نائب امیر تھے۔ عبد الرحمن مکی 1948 میں بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن مکی 80 کی دہائی میں اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی میں معلم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب اسلامی یونیورسٹی میں اسامہ بن لادن کے استاد عبداللہ اعظم سمیت متعدد عرب اور افغان اساتذہ اس ادارے سے منسلک تھے۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ اسلامی یونیورسٹی میں قیام کے دوران مکی کا عبداللہ اعظم یا دیگر جہادی رہنماؤں سے کوئی رابطہ رہا، تاہم یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ پروفیسر عبد الرحمن مکی کے القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الزہراوی سے قریبی روابط رہے۔ یہ روابط اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بنے یا کہیں اور، اس کا کچھ علم نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اسلامی یونیورسٹی میں قیام کے دوران ہی عبد الرحمن مکی تعلیم کے حصول کے لیے سعودی عرب گئے، جہاں مکہ کی جامعہ القرا یونیورسٹی سے اسلامی سیاست کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ جماعت الدعوہ میں انہیں پروفیسر مکی کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ پروفیسر مکی کے والد حافظ عبداللہ علی گڑھ یونیورسٹی بھارت سے تعلیم یافتہ تھے۔ تقسیم ہند کے موقع پر وہ اپنے خاندان اور دیگر افراد کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ پاکستان میں عبداللہ نے اپنے خاندان کے ہمراہ بہاولپور میں رہائش اختیار کی، جہاں وہ ایف سی کالج بہاولپور میں شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہو گئے تھے۔ حافظ عبداللہ جمہوریت مخالف نظریات کے پرچار کرتے تھے۔ حافظ سعید کی طرف سے کالعدم جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کی بنیاد رکھنے میں حافظ عبداللہ کا بنیادی کردار تھا۔ حافظ عبداللہ اپنے بیٹے عبد الرحمن مکی کو بھی جہاد کے راستے پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مکی ابھی سعودی عرب میں ہی مقیم تھے کہ ان کے والد عبداللہ پاکستان میں وفات پا گئے۔ 1995 میں وطن واپسی پر عبد الرحمن مکی اپنے والد کی خواہش پر جماعت الدعوہ میں شامل ہو گئے۔ مکی عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاص خاندانی پس منظر کے باعث بھارت کے خلاف سخت موقف کے حامی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پاکستان آنے اور کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ میں شمولیت کے بعد عبد الرحمن مکی مبینہ طور پر افغانستان میں آتے جاتے رہے۔ نومبر 2008 میں بھارتی شہر ممبئی میں شدت پسندی کے واقعات کے بعد امریکہ کی طرف سے عبد الرحمن مکی کو دہشت گرد قرار دیا گیا اور ان کی معلومات دینے والے کو امریکی ریوارڈ فار جسٹس پروگرام کے تحت $2 ملین کے انعام میں بھی اعلان کیا گیا۔